بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام وسیم شہزاد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دفاع پاکستان کے سالار۔ اس وقت ہم ایک ایسی جنگ کی زد میں ہیں جس میں حریف یعنی دشمن کے شہر، املاک اور جنگی تنصیبات تباہ نہیں کی جاتی، بلکہ حریف دشمن کے اخلاقیات، نظریات اور قومی اتحاد کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اور اس جنگ میں بمبار طیارے، میزائل، گولہ بارود اور کوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ قلم، میڈیا اور انگلیاں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ ٹچ سکرین پر ٹائپ کرتی ہیں، اور اس کو ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں۔ ففتھ جنریشن وار سلو پوائزننگ کے اصول پر لڑی جاتی ہے۔ دشمن کو ایک ہی وار سے ختم نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے دشمنوں کے لیے دشمن کو سامنے آنا پڑتا ہے۔ دشمن کو ایک ایسے طریقے سے ختم کیا جاتا ہے جس سے قاتل کی نشاندہی بھی نہیں ہو سکتی۔ دشمن کی روز کی خوراک میں انتہائی تھوڑی مقدار میں زہر شامل کیا جاتا ہے، جو آہستہ آہستہ دشمن کے جسم کو ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ آخر سے ایک دم دھڑام سے زمین پر آ گرتا ہے۔ زہر کی نشاندہی تب ہوتی ہے جب پورا جسم تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے اور علاج کے قابل نہیں ہوتا، اور صرف موت ہی اس کا آپشن رہ جاتا ہے۔ دوستو، عالم کفر ہمیشہ سے ہی اسلام کا دشمن رہا ہے۔ الحمدللہ ارض پاک اس وقت اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے، اور سارا عالم کفر اس وقت پاکستان کو بالخصوص ففتھ جنریشن وار کے نشانے پر رکھے ہوئے ہے۔ ہماری نظریاتی بنیاد کو جنگ، جیو ڈان بیکن ہاؤس، دی ایجوکیٹڈ سسٹم، قوم پرست، سرخے، لبرلز وغیرہ جیسے دین کے تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ کچھ اور ادارے بھی ہیں جو پاکستان کے نظریاتی ستون کو گرانے میں مصروف عمل ہیں، جن کو محب وطن دوست گاہے بگاہے بے نقاب کرتے رہتے ہیں۔ ہماری اتحاد، یکجہتی اور نظریہ کو تباہ کرنے میں عالم کفر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہی لوگوں کو خرید کر، بہلا پھسلا کر، ان کو روشن خیالی کی بنیاد پر آزادی صحافت، قوم پرستی، نسل پرستی اور فرقہ پرستی وغیرہ کی بنیاد پر ہمارے اتحاد کو پارا پارا کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ جب کوئی قوم بکھر جائے، ان میں یکجہتی نہ رہے، تو دھڑم سے وہ زمین پر آ گرتی ہے اور اس کی تباہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ میرے پیارے دوستو، میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ ایک ہی دن میں بنتا یا بگڑتا نہیں ہے۔ معاشرہ ایک ہی رات میں تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ذہن سازی کا عمل ہے جو دن رات جاری رہتا ہے۔ آخر ایک وقت پر سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایسی روشن خیالی، مغرب پرستی، وطن مخالفت کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک عام سا ٹاپک رہ جاتا ہے۔ میری ارض پاک اس وقت نظریاتی اور اخلاقیاتی طور پر دشمنوں کی شدید زد میں ہے۔ آئیے ہم مل کر، متحد ہو کر دشمن کو تباہ کریں، دشمن کی سازشوں کو تباہ کریں اور اپنے گھر کو تباہ ہونے سے بچا لیں۔ آئیے نفرتیں ختم کریں، غلط فہمیاں دور کریں، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنے سبز ہلالی پرچم تلے ایک ہو جائیں، محبتیں بانٹ کر ایک ہو جائیں، اپنے معاشرات کی رگوں میں اس زہر کا خاتمہ کریں۔ خدا نہ خواستہ چپ رہے تو ہمیں سلو پوائزننگ کی موت سے مرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور اگر ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بڑھاتے رہے اور متحد نہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ارض پاک سے محبت کیجئے، اس محبت کو عام کیجئے اور اسے فروغ دیجئے۔ یقین جانیے، ہم جو بھی ہیں اللہ کے کرم سے اس ارض پاکستان کی بدولت ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی نظریاتی سرحدیں متاثر ہوئی تو ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن جائیں گے۔
دشمن تو ویسے ہی ہمیں خون خوار جانوروں کی طرح نوچ کھانے کو بےتاب بیٹھا ہے۔ خدارہ پارٹی بازی، شخصیت پرستی، صوبائیت، لسانیت، فرقہ واریت کے خطرناک چنگل سے نکل کر ایک پرچم تلے متحد ہو جاؤ۔ دوسری اہم بات، ہمارے سیاستدان گولی کھانے نہیں آئیں گے۔ کوئی بھی سیاستدان گولی کھانے نہیں آئے گا۔ اگر گولی کھانے آئیں گے تو ہمارے سینہ تانے جو کھڑے ہوں گے وہ ہماری پاکستان کی افواج، ISI اور دیگر سیکیورٹی ادارے ہی ہوں گے۔ ہمیں اپنی افواج سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ پاک فوج کا ساتھ دیا جائے، کیونکہ محض کچھ دن پہلے دشمن کے فیک ویب سائٹ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جو پاکستان کی افواج کے خلاف پروپیگنڈا کر کے فوج کو بدنام کر رہا تھا۔ دشمن کو اپنے راستے سے واحد رکاوٹ پاکستان کی افواج اور ISI ہے، جسے وہ دن رات ایک کر کے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ادارے دشمن کے ناپاک عزائم کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان خونخوار درندوں سے ہمیں بچائے ہوئے ہیں۔ جو خونخوار درندے عراق، شام، فلسطین، لیبیا جیسے ملکوں کو برباد کر چکے ہیں۔ اللہ کریم میرے عرض پاکستان، عوام پاکستان اور افواج پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام پائندہ باد۔ السلام علیکم۔